السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو MDH روشن ورلڈ چینل کے دوارا سورہ فاتحہ کی فضیلت کا بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس کو دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کر کے اللہ کے خاص بندے بنیے اور اپنی پریشانیوں کو دور کیجیے۔ سورہ فاتحہ کے 28 نام ہیں، جن میں سے 4 میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اول 7 مثانی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یعنی اے حبیب عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیتیں۔ قرآن مجید میں اس کو 7 مثانی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ سورت دوبارہ نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں۔ اور مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بار بار یعنی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ حضرت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں میں نے دیکھا کہ عرش معلی پر مروارید یاقوت کی 2 تختیاں ہیں، جن پر ایک پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے اور دوسری پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، خداوند تعالی، یہ چیزیں کس کو عطا ہوگی؟ ارشاد ہوا، آپ کو اور آپ کی امت کو عطا کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک پلڑے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلڑے میں قرآن شریف رکھا جائے تو دونوں مساوی ہوں گے، یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے توراۃ، زبور و انجیل اور قرآن پڑھی۔ زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس نے دوزخ کے سارے دروازے بند کر لیے اور جنت کے 7 دروازے اپنے لیے کھول لیے۔ جبکہ مدینہ منورہ میں عورتوں کو جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ حجر تلاوت فرما رہے تھے۔ 7 دوزخ کا بیان اس سور میں ہے۔ ان دوزخیوں کا بیان سن کر ایک عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعد نماز کے معلوم ہوا تو اس عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں 7 دوزخ سے ہم کو کیوں کر نجات ملے گی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ 7 دوزخوں کی آگوں سے نجات دے گا۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا و پڑھنا اسی سور سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان میں
وقی ہے، جیسا کہ اس ارشاد ہوتا ہے قسمت بینی و بین عبدی۔ تیسرا نام اتمام الصلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتدا نماز کی اس سور سے ہے۔ جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ سورہ نماز کی جان ہے۔ چوتھا نام صفا ہے، اس لیے کہ یہ آیت ہر مرض جسمانی کی شفا اور ہر مرض روحانی کی دوا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الاسلام، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ معارج النبوت میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ہاتھ فوراً درست ہو گیا۔ ایک صحابی ایک جنگ فتح کر کے واپس ہوئے، اتفاقاً پہاڑ سے نیچے گرے، پاؤں ٹوٹ گیا۔ قافلے والوں کو معلوم نہ تھا، وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے۔ غیب سے آواز آئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ وہ صحابی نے 7 بار پڑھ کر دم کر لیا، اسی دم پیر اچھا ہو گیا۔ وہ چلے گئے۔ ایک صحابی کو سانپ کاٹا، ایک اور صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سانپ کا زہر فوراً اتر گیا اور وہ بالکل اچھے ہو گئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور 4 قل پڑھ کر دونوں دست مبارک پر دم کر کے اپنے اوپر تمام جسم اطہر پر پھیر لیتے تھے۔ ایک صحابی نے کسی مجنوں کے کان میں 11 مرتبہ 7 روز تک پڑھ کر دم کیا اور پانی پر دم کر کے پلانے سے اس کا جنون جاتا رہا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی پر مصیبت پڑتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی۔ بعض مشائخ کبار کے عامل تجربے میں مرکوز ہے کہ جس پر جادو یا کرتوت کا اثر ہو یا بہت روز کا بیمار ہو، دوا کارگر نہ ہو، تو فجر کی سنت و فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر 41 بار 40 روز تک بنا ناگا پڑھ کر دم کر کے پلانے سے اللہ تعالی صحت عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے شروع کریں، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھا کریں۔ اس صورت میں جملہ 124 حروف ہیں۔ جو شخص رات دن میں اسی سور کو 24 مرتبہ پڑھے گا، وہ شخص قیامت کے دن 24,000 پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ سورہ فاتحہ کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہم انسان اپنی ہر مصیبت بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں
اور اللہ کا فضل و کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک روز جبریل علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپر سے کچھ دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ جبریل علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ اب تک زمین پر نہیں آیا۔ فرشتے نے آ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو خوشی مبارک ہو، آپ کو خوشی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی ہے۔ ایک نور وہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یعنی کہ آمن الرسول۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لی جائے تو سالم، یعنی کہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔